اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یحب اللہ نہیں محبت کرتا اللہ، نہیں پسند کرتا اللہ تعالی کس چیز کو؟ الجہرا بلند آواز کرنا، بلند یعنی زور سے کہنا، یا اس کو آپ ایسے لکھ سکتے ہیں اعلانیہ کرنا، ظاہر کرنا، کھلم کھلا کہنا۔ بالسوء سو کا، سو برائی کو کہتے ہیں۔ ایک ہے حسنہ وقولوا للناس حسنا، تو ایک ہے اچھا بولنا اور ایک ہے بری بات۔ بری باتوں میں کون کون سی باتیں آ جاتی ہیں وہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ من القول، قول میں سے، بات میں سے، باتوں میں سے جو بری باتیں ہیں ان کو اعلانیہ کرنا، ان کو کھلم کھلا بیان کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ جیسے کہ گالیاں دینا، یا اس میں کوئی ہرٹفل بات ہے، یا اس میں بد تہذیبی ہے، بدتمیزی ہے، یہ بھی تو سوء ہوا نا، یا اس میں کسی کی برائی ہے، ٹھیک ہے، یا نیگیٹو بات ہے، یا ایسے کوئی لطیفے ہیں، ان کو کھلم کھلا بیان کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ یا اس میں کوئی بے شرمی کی بات ہے، جو شرم جیسے منافی ہے، حیا کے منافی ہے، وہ بات ہے، اللہ تعالیٰ کو ایسی باتیں نہیں پسند کہ آپ ان کو کھلے عام بیان کریں، لوگوں میں بیان کریں۔ اللہ سوائے ایک ایکسیپشن ہے ان باتوں کو بیان کرنے کی، اور وہ ہے من ظلم، جس پہ ظلم کیا گیا، ہاں وہ ضرور کر سکتا ہے کہ اپنی شکایت، اپنی فریاد کسی کو کر لے، پھر وہ نہ غیبت ہوگی نہ وہ کسی کی برائی ہوگی، کیونکہ اس کے اوپر ظلم ہوا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اتنی بات، اس بات میں بڑی گہرائی ہے اور اس کو بہت غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ہمیں کہا جا رہا ہے باتوں میں سے جو سوء کی باتیں ہیں نا، بری باتیں ہیں، ان کو اعلانیہ نہ کریں۔ اگر آپ نوٹس کریں تو آج کل یہ کرنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ فیس بک پہ کسی کے بارے میں بھی کوئی برائی لگا دیتے ہیں، کسی کا کوئی سکینڈل بنا دیتے ہیں، کسی کے اوپر کوئی تہمت لگا دیتے ہیں، کوئی کسی کی غیبت کر دیتے ہیں، تو کتنے ہزاروں لوگوں تک وہ بات پہنچ جاتی ہے۔ یہاں پہ بتایا گیا آپ اعلانیہ ایسی باتیں نہیں کر سکتے، اور نہ ہی یہ کر سکتے ہیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا میں نے اس کو ایکسپوز کر دیا۔ جی یہ ساری کیا باتیں کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کیا چاہتا ہے کہ مومن کے عیبوں پہ بھی آپ ستر کریں، ان کو ڈھانپیں۔ آج آپ کسی کا عیب ڈھانپتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کے عیبوں کو ڈھانپے گا۔ تو سب سے پہلی کیا بات ہو گئی؟ عیب نہیں کسی کا اچھالنا، ٹھیک ہے۔ کسی کے اندر برائی کوئی دیکھ لی ہے، کوئی بات کوئی کسی کی پتہ چل گئی ہے، اس کی بیٹی اس کے ساتھ انوالو ہے، وہ اس کو میں نے فلانے جگہ پہ ایسے دیکھا تھا، وہ تو یہ کرتی ہے، اس کے تو ایسے طریقے ہیں، اب وہ اس کی برائی کی باتیں ہیں، اب اس کو اچھالنا، اس کو لوگوں میں بیان کرنا، یہ ہے جہر بالسوء۔ جب بھی ہم جہر بالسوء کرنے لگیں تو ایک بات کو نہ بھولیے گا کبھی کہ لا یحب اللہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح پھر اپنے عیب بھی نہ اچھالیے، اپنی بھی باتیں جو بری ہیں ان کو بھی اچھالنے کی ضرورت نہیں کہ میں تو ایسے، میں تو یہ، وہ بھی نہیں، وہ بھی بری بات ہے۔ کسی کے بھی نہیں عیب اچھالنے، اپنے بھی نہیں اچھالنے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نمبر 2 بات لکھیے، گناہوں کی تشہیر نہ کریں۔ آج کل شادیوں میں یہ ہو رہا ہے، آج کل لڑکیاں یہ کر رہی ہیں، اور وہ بری باتیں ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے، اس کا کیا نقصان ہوگا؟ دیکھیں وہ برائی جو ہے نا وہ عام ہو جائے گی، لوگ اس کو دیکھ دیکھ کے اس کے یا سن سن کے اس کے عادی ہو جائیں گے۔ جیسے یہ آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں نا ڈراموں میں، فلموں میں، کیا ہوتا ہے، کیونکہ لوگ پھر ان چیزوں کو آہستہ آہستہ ایکسیپٹ کرنے لگتے ہیں، ان کا ذہن قبول کرنے لگتا ہے کہ اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے، ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لوگوں کو انسپریشن ملنے لگتی ہے، لوگوں کو گناہ کے آئیڈیاز آنے لگتے ہیں۔ اب چاہے یہ فلموں ڈراموں میں ہے، چاہے ہم اپنی عام گفتگو میں کر رہے ہیں، چاہے کوئی ممبر پہ کھڑا ہو کے امام وہ خطبے دے رہے ہیں یا کوئی درس دے رہے ہیں اور اس میں گناہوں کی تشہیر کر رہے ہیں، آج کل تو یہ، آج کل تو یہ، اب وہ آج کل کرتے کرتے کتنی باتیں جو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتی، وہ چیز عام ہونے لگے گی،
اور لوگوں کو سن سن کے پھر ایسے لگے گا کہ یہ کوئی بڑی بات ہی نہیں رہ گئی. بالکل ایسے ہی جیسے آپ دیکھیں پہلے وقت کے اندر کسی کو قتل کرنا کتنی بڑی بات بن جاتی تھی. آج آپ دیکھیں آپ کو یہ نیوز میں یا اس میں اتنے دکھا دیتے ہیں 30 لوگ مر گئے 40 لوگ مر گئے تو ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں اچھا مر گئے چلو ٹھیک ہے. انلیس کو کوئی 100-200 کا فگر آ جائے تو پھر ہمیں ہوتا ہے کہ اچھا اتنے لوگ ہو گئے, ورنہ 4-6-10 لوگوں کا تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. تو گناہوں کی تشہیر سے نا وہ چیز کامن ہو جاتی معاشرے میں, اس سے معاشرے کو نقصان ہوتا ہے. یہ چیزیں نہ صرف انسان کی انڈیویجول لائف کے لیے بری ہیں بلکہ پوری سوسائٹی کے لیے بری ہیں. دیکھیں ہر کوئی برائیوں کی تشہیر کرنے لگے جو کہ ہمارے فیوریٹ ٹاپکس ہوتے ہیں. ہر کوئی بس ہر جس مجلس میں بیٹھیں گے یہ برا ہو گیا وہ برا ہو گیا فلاں ایسا ہو گیا ایسے. تو مجھے بتائیں کہ وہ اچھی جو معاشرے میں جو اچھی چیزیں ہیں جو نیک ٹرینڈز ہیں وہ تو کہیں بالکل دب جائیں گے اور ہر کوئی کہے گا ہم تو اس سے تو زیادہ اچھے ہیں. کوئی بات نہیں, ہم اتنا تو نہیں کرتے نا جتنا ہم برائی کر رہے ہیں, وہ تو اس سے بہت کم ہے. ان کو اپنی برائیاں چھوٹی لگنے لگیں گی اور ان کو لگے گا یہ برائیاں اب کوئی بڑی برائیاں ہی نہیں رہ گئی, یہ تو اب سارے کرتے ہیں. حالانکہ شاید وہ چند ایک لوگ کر رہے ہیں, سارا معاشرہ تو نہیں ویسا کر رہا ہوتا. مگر ان چند لوگوں کو لے کر ہم کیا کہتے ہیں آج کل یہ تو اتنا کامن ہے, آج کل یہ وہ ساری چیزیں پھر کامن ہونے لگتی ہیں, واقعی کامن ہو جاتی ہیں. اسی طرح فحاشی کی باتیں, فحش باتیں, بے شرمی کی باتیں, بے حیائی کی باتیں کہیں پڑھ لی ہیں یا آپ کے سامنے آ گئی ہیں, اتفاق سے آپ نے دیکھ لیا, اب ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس کو بیان کریں, ادھر ادھر اس کو پھیلاتے پھریں. یعنی ایسا ہمارا کردار ایسا نہ ہو جیسے گندی مکھی کا ہوتا ہے. پتہ ہے گندی مکھی کیا کرتی ہے؟ شہد کی مکھی تو رس چوستی ہے نا, اور رس چوس کے اور پھر شہد بناتی ہے. ادھر سے اچھی بات لی, ادھر سے اچھی بات, ایک پھول پہ گئی دوسرے پھول پہ گئی, وہ گندگی پہ نہیں بیٹھتی. وہ شہد اسی طرح بنتا ہے کہ وہ پھولوں کا رس چوستی ہے. ہم نے شہد بنانا ہے, اگر ہم گندگیوں پہ بیٹھیں گے, کوڑے کرکٹ پہ بیٹھیں گے, تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ دیکھیں ایک گندی مکھی کیا کرتی ہے, وہ ہر جگہ گندگی پہ بیٹھتی ہے اور پھر اس کا مزاج کیا ہے, گندگی ہی اس کا مزاج بن جاتی ہے. اگر ہم بھی گندی چیزیں ہر جگہ سے کوڑا کرکٹ جمع کر رہے ہیں, میڈیا سے بھی ہمیں یہ مزہ آتا ہے کہ آج دیکھوں کیا بات ہے, کوئی سنسنی کی بات ہو, کوئی ایسی فحاشی کی بات ہے نا, فلاں کے ساتھ فلاں کا شروع ہو گیا, فلاں فلاں کے ساتھ انوالو ہے, یا آج تو ایک باپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا کر, وہ ہم بڑے غور سے سنتے ہیں. اچھا کوئی ریپ کا واقعہ ہو جائے اس کو تو کھول کھول کے پڑھتے ہیں پورا پورا. یہ فحاشی ہے, اس کو آگے پھیلانا, اس کو بتانا. ہاں الا من ظلم وہ الگ بات ہے کہ ہم آگے اس کے اوپر بھی ڈسکس کریں گے کہ جب کہ کوئی چیز کو ریپریمنڈ کرنا ہو, یعنی کچھ چیز کی اصلاح کرنی ہو, وہ ایک الگ بات ہوتی ہے. اگر اصلاح کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی چیز بیان کی جائے کہ یہ چیز ایسے ہے اور اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے, اب چلو ملیں اور ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں اور اس کے خلاف کوئی میڈیا میں مہم چلائیں یا کچھ, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن بس ایسے ہی چسکے لینا, جس کو ہم کہتے ہیں نا چسکے لینا, ہم گندی مکھیاں تو نہیں بن گئے کہیں, یا ہم جا کے ان جگہوں پہ بیٹھنا پسند کرتے ہیں جہاں سے ہمیں کوئی ایسی چٹخاروں کی بات پتہ چلے. آپ ایک درس کا نام رکھ لیں, آؤ قرآن کی طرف, اسی طرح کوئی پسند نہیں کرے گا. لیکن آپ کوئی ایسا موضوع رکھ دیں جس کو کہتے ہیں کہ یہ اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا, ہم اس کے اوپر بات کریں گے, ایسے ٹیبو ٹاپکس اٹھا کے لے آتے ہیں, اور پھر لوگ دیکھیں کتنے خوش ہوتے ہیں ان کو سن کے, اور ان کو اس میں کتنا مزہ آتا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ ایسی باتوں کو تو نہیں پسند کرتا. دیکھیں ایک علم لینا الگ بات ہوتی ہے. علم جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن پاک میں علم دیا ہے, میاں بیوی کے معاملات بھی ڈسکس ہوئے ہیں قرآن میں, لیکن کتنی خوبصورتی سے, او لامستم النساء, جب تم چھو عورتوں کو, کتنے ڈھکے چھپے الفاظ کے اندر بات ہوئی ہے. اور بعض دفعہ ہم انہی چیزوں کو ایسے کھول کھول کے رکھتے ہیں کہ ایک انسان تصور میں سب کچھ جیسے دیکھ لے کہ اس کے سامنے ہو رہا ہے. اگر آپ کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہے, آپ کو علم لینا ہے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ان موضوعات کو اس طرح کھلے عام ڈسکس کرنا کہ ان کے اندر کوئی حیا ہی نہ رہے, یہ اللہ تعالیٰ کو پسند تو نہیں ہے.
اسی طرح گندے لطیفے، آپ دیکھیں بعض لوگ اور ان کو کوئی چیز نہیں یاد رہے گی لیکن یہ چیزیں یاد رہتی ہیں کہ گندے لطیفے آگے آگے بیان کرتے رہنا، یہ ان کو اس میں مزہ آتا ہے اور لوگوں کو بھی سننے میں بڑا اچھا لگتا ہے۔ اور غلیظ لطیفے، یہ بھی ایک دیکھیں نا، ایک انسان کا ذوق ہوتا ہے، جو پاک صاف انسان ہوتا ہے وہ اپنا دامن کیچڑ سے بچا کے چلتا ہے، وہ گندگی کے ساتھ پاس سے گزرے گا بھی نا تو اپنے دامن کو سمیٹ لے گا کہ میرے اوپر کوئی گندگی نہ لگ جائے۔ لیکن جب ایک انسان کا مزاج ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کو گندگی پسند آنے لگے تو پھر سوچیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ایسے انسان پسند نہیں ہے پھر۔ اسی طرح تکلیف دہ باتیں کرنا، ایسی باتیں جو لوگوں کو ہرٹ کریں، ان میں بدتمیزی بھی آ جاتی ہے، گندے الفاظ بولنا بھی آ جاتے ہیں، گالیاں دینا بھی آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں۔ بعض خواتین اپنے بچوں کو ہی دیتی ہیں، تو یہ چیز کو نکال دینا ہے زندگی سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں پسند۔ اسی طرح ہرٹفل باتیں، دوسرے کو جو تکلیف دے دے، اب وہ پتا ہے کہ یہ بات دوسرے کو تکلیف دے گی لیکن آپ کے لیے وہ مذاق ہے، آپ کہتے ہیں نہیں تو ہم تو مذاق ہی کر رہے تھے، تم تو ایسے ہی نہیں۔ اللہ کو یہ پسند نہیں کہ آپ دوسروں کو ہرٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ حیا والا ہے، تو جو حیا والا ہوگا اس کو بے حیائیاں پسند ہوں گی۔ اچھا، جہرہ بالسوء میں بد دعا دینا بھی آ جاتا ہے، بد دعا دینا، بد دعائیں بھی ایسے ہی نہیں بیٹھے بیٹھے کسی کو دیتے رہنا کہ بد دعا کسی کو بھی کوئی بھی انسان ہے تو اس کو آپ بد دعائیں دینے بیٹھ گئے۔ ہاں، کوئی وہ دے سکتا ہے بد دعا جس کے اوپر ظلم ہوا ہو، لیکن اگر وہ بھی صبر کرے گا تو وہ بہتر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کوئی چیز چوری کر کے لے گئے تو وہ ان پہ بد دعا کرنے لگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کے فرمایا کیوں اس کا بوجھ ہلکا کرتی۔ تو مظلوم ظالم کو کوس سکتا ہے مگر یہ اس میں پھر دھیان رہے کہ حد سے نہ بڑھ جائے، اگر وہ حد سے بڑھ گیا تو الٹا وہ ظالم بن جائے گا۔ یعنی ایک گنجائش ملتی ہے جہرہ بالسوء کی، اور وہ ہے الا من ظلم، لیکن جس پہ ظلم ہوا ہے وہ بھی کہیں ظالم نہ بن جائے، ٹھیک ہے؟ وہ تو مظلوم رہے گا جب تک کہ وہ اپنی حد میں رہا، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو گالیاں دینے والے کا وبال اس پر ہے جس نے گالیاں دینی شروع کی۔ کوئی کہے کسی کو تم جھوٹی ہو، تم بڑی مکار ہو، تو وہ اس کو اتنا کہہ سکتا ہے نہیں تم جھوٹی ہو اور تم مکار ہو، اتنا کہہ دیا تو بس ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ یہ کہتا ہے تو بھی جھوٹی، تیرا تو پورا خاندان ہی جھوٹا ہے، میرے تو فلانے بھی جھوٹے تھے اور وہ سارے ہی مکار تھے، تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ اب حد سے بڑھ جانا ہے، سمجھ آئی نا؟ یعنی الا من ظلم، جس پر ظلم ہوا ہے وہ بھی یہ نہ ہو کہ وہ مظلوم ہونے کی بجائے وہی ظالم بن جائے۔